किसी को नहीं बख्शूंगी। बस वो वक्त आने दो जब जज मेरा खुदा होगा और अपना वकील मैं खुद होंगी और आंसुओं का बदला लूंगी। हर वो ख्वाहिश जो खत्म कर दी गई, जो बनाया गया, उसके जिस्म से खून निकल रहा था, नाक से, मुंह से, उसके बाल उखाड़े गए, उसके सारे जिस्म पर, मुंह पर कट के निशान लगाए गए, ऊंची जगह से नीचे फेंका गया और जहां से उसके कॉर्नर से मिली है वहां पर 3 घर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। सराय आलमगीर में एक हुआ अफसोसनाक वाकया। 4.5 साल की ज़ारा जुनैद को मुबीना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। सिर्फ ज्यादती ही नहीं की गई, उस पर तशद्दुद किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, बट इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची के साथ इतनी ज्यादती क्यों की? अभी तक तो हम ज़ैनब के दुख को नहीं भूल पाए, उसके साथ जो हुआ था वो नहीं भूल पाए और एक और ज़ैनब के साथ ऐसा हो गया। ज़ारा केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और ज़ारा को एक ज्यादती का निशाना बनाया गया, अपना ही निकला इस दरिंदगी का निशाना बनाया है सराय आलमगीर का, जहाँ पर 4.5 साल की जो ज़ारा है वो जाती है घर से ट्यूशन के लिए। वैसे उसका जो भाई है वो जाता है, ज़ारा नहीं जाती। लेकिन उस दिन 5 जनवरी की ये बात है, उसके भाई के जाता है ट्यूशन साथ वाली गली में ही अपनी खाला के पास, नानका उसका होता है, वहाँ पर उसकी खाला ट्यूशन पढ़ाती है। वहाँ पर अहमद जाता है जिसकी उम्र 7 साल है ट्यूशन के लिए। तो वो बच्ची जो ज़ारा है वो भी ज़िद करती है कि मैंने भी जाना है, तो उसकी मम्मा उसे बैग पहनाती हैं और वो घर से निकल जाती है भाई के पीछे पीछे। और रास्ते में उसे 2 बच्चे मिलते हैं, बच्चों से वो बातें करती है कि आप कहाँ गए थे, और बच्चे जब उसे ये बताते हैं हम बाजार गए थे, हम चीज़ लेने गए थे, तो वो बच्चों को कहती है कि आपको पता है कि गली में जो होते हैं वो जो बोरी वाला अंकल होता है वो बच्चों को बोरी में डाल के ले। जो बच्ची दूसरे बच्चियों को समझा रही थी कि आप इस तरह गली में ना फिरें, अकेले बाजार ना जाएं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे अंकल आते हैं जो आपको बोरी में डाल के ले जाते हैं, बट उस बच्ची इस बात से अनजान होती है कि अगले कुछ ही मिनटों बाद उसे ही एक ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा। उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब उसे उसे तो दुनिया का ही नहीं पता था, इतनी छोटी सी बच्ची, उसकी उम्र क्या थी, उसे इस ज्यादती का निशाना बनाया गया। इंडिया में डॉक्टर मुमिता का केस हुआ था, वो एक बड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये वाला केस जो है ना दर्दनाक है, कि जिसने हर एक इंसान की आंखों को अश्कबार कर दिया है। बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि सख्त से सख्त सजा हो गया इस इंसान को। और अभी मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ। फिर जो इसकी वालदा है ज़ारा की, वो 10 मिनट के बाद वो कहती हैं कि मैं ट्यूबवेल से जाके पानी भर के ले आऊँ, और वो ट्यूबवेल जाती है अपनी बर्तन लेके, और फिर उन्हें ख्याल आता है कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊँ, जाके पता कर लूँ। जैसे ही वो जाती हैं और गेट पे जाती हैं और अपनी बहन से पूछती हैं कि अहमद और ज़ारा कहाँ पर हैं, तो वो बहन उन्हें बताती है कि अहमद आया है, ज़ारा नहीं आई। तो वो कहती है मजाक ना करो मेरे साथ, वो कहती है सच में आपी ज़ारा नहीं आई। तो फिर वहाँ से वो सब उनकी तलाश करते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट के बाद की बात है, ज़ारा जब घर से निकली थी, तो सारी जगह पर उससे सर्च करते हैं, कहीं भी वो नहीं मिलती। फिर उसके जो वालिद होते हैं वो भी सराय आलमगीर में शादी पर गए होते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ज़ारा नहीं मिल रही, आप उसे आए वापस, हम लोग सारे मिलकर तलाश करते हैं। मसाजिद में ऐलान करवाते हैं, सारी जगह पर ढूंढते हैं, फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं कि उसी गली में इंटर हुई है ज़ारा, लेकिन वहाँ से ना वापस आई है ना कहीं और गई है, सीसीटीवी कैमरा में नजर आया। और क्योंकि ज़ारा उस गली में इंटर होती है लेकिन वहाँ से अगर वापस आती है तो वापस सीसीटीवी कैमरा जो है इनके कैमरे में नजर आती है, अगर दूसरी तरफ से जाती है तो दूसरी गली में भी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पर वो नजर आ जाती, लेकिन वो उस गली में इंटर हुई है लेकिन उस गली से बाहर नहीं गई। तो ये 3:07 का वाकया है जब ज़ारा घर से निकलती है, और 6 बजे जो है मगरिब के बाद 6 बजे उन्हें पुलिस को बताया जाता है कि यार हमारी बेटी अगवा हो गई है या गुमशुदा हो गई है। तो लेकिन पुलिस आती है और वो सरसरी सा जो है सारे घरों की चेकिंग करती है, क्यों भला आपकी बेटी नहीं है? अगर आपकी बेटी गुम हो जाती तो फिर अगर उस टाइम पर पुलिस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती, हर एक घर की चेकिंग करती, तो बच्ची जिंदा मिल जाती। लेकिन पुलिस ने जस्ट सरसरी सा सारे एरिया का जो है वो तलाशी ली है, बस इतनी डीपली नहीं की। तो इस वजह से दूसरे दिन 9 बजे दोबारा से ही अपने उसका ज़ारा का वालिद और चाचा पुलिस के साथ मिल के खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारी सर्चिंग करते हैं, हर एक घर की बार बार तलाशी ली जाती है।
اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو انسان ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے وہی زارا کا قاتل ہوتا ہے، جو ساتھ مل کر ساری جگہ کی سرچنگ کرواتا ہے۔ 18 سال کا ابو بکر ہوتا ہے جو کہ ساتھ مل کے ہر ایک جگہ کی تلاشی کرواتا ہے، اور وہی اصل قاتل بھی ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک پولیس نے اس کے چہرے کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی بھی انہیں شک ہے، کیونکہ جس پلاٹ سے زارا کی بوری میں بدی ہوئی لاش ملتی ہے، اس پلاٹ کو 3 سے 4 دفعہ پولیس نے سرچنگ کی اس کی، لیکن اس میں سے لاش نہیں ملی۔ لیکن 5ویں بار سرچنگ کرنے پر ایک کارنر میں اس کی بوری میں بدی لاش ملتی ہے۔ اس لاش کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کا لاش ملی ہے وہ کس حالت میں تھی، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا بتایا کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ بچی 3 بجے گم ہوتی ہے، اور اس کے گم ہونے کے 18 سے 19 گھنٹے بعد اس کی لاش ملتی ہے۔ یہ کس کی ناکامی ہے، کس کے کہیں کہ پولیس نے کیوں اپنی یہ کیا، کیونکہ پوری رات ہی سب کچھ تھا۔ اگر وہ صحیح طرح سے سرچنگ کرتی تو بچی زندہ مل سکتی تھی نا، کیونکہ جو ملزم تھا اسے تو بہت زیادہ ٹائم مل گیا تھا، 19 گھنٹے 18 سے 19 گھنٹے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ بچی کس کس اذیت سے گزری ہوگی، جب اس کی نکالا گیا اسے بوری سے تو اس کے چہرے پر کٹ کے نشان تھے، جو کہ تیز دار آلے کے تھے، کٹ کے نشان، اور اس کے ناک سے خون، منہ سے خون، جسم کے مختلف حصوں سے خون آ رہا تھا۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ سارے فلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر تو وہ ٹھیک ہوتی، مطلب کہ وہ ہوش میں ہوتی، تو اس کے چیخنے چلانے کی اتنی اسے اذیت دی گئی، اس کے سر کے اوپر جو بال تھے وہ بھی اتارے گئے تھے، اتنی اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ جو کرنے والا تھا وہ بھی آئس کا نشہ کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے بچی کو پہلے کچھ دیا ہو، کیونکہ بچی کے والدین کا یہ کہنا ہے ہماری بچی بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھی، وہ کبھی کسی کے بلاوے میں نہیں آ سکتی، کوئی اسے بلا کے نہیں لے کے جا سکتا تھا، وہ اتنی ہوشیار بچی تھی۔ اور یہی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے بے ہوش کیا ہو، یا اسے کوئی چیز ایسی کھلائی ہو کہ بے ہوشی وغیرہ کی، تب اس کے ساتھ یہ کیا ہو۔ ابھی جو پولیس ہے اس نے 3 جو آدمی ہے، 3 جو لڑکے، انہیں انویسٹیگیشن میں انہیں پکڑا ہے کہ ان پر ہمیں شک ہے، ابھی بھی شک ہے۔ تو خدا کے بندو شک کیوں ہے؟ آپ انویسٹیگیشن کریں، اسی ایریا میں سے لاش ملی ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ شہروں میں اس طرح کی بہت زیادہ سیفٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت نازک ٹائم ہے، ہر ایک بچوں کی سیفٹی کرنی چاہیے، کیونکہ بچے اغوا بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ بٹ وہ تو ایک گاؤں تھا، سارے ارد گرد جو گلی تھی وہ ساری اپنوں کی تھی، لیکن پھر بھی اس طرح کا واقعہ، ایک ننھی سی پھول جیسی بچی جسے نہ دنیا کا ہوش ہے نہ کسی کی پتہ ہے، وہ ایک امید لے کے، خواہش لے کے نانکوں کی گھر سے نکلی تھی، جو کہ ساتھ والی گلی میں ہی اس کی نانکوں کا گھر ہے، لیکن اسے نہیں پتا باہر بیٹھا ہوا کوئی درندہ اس کے انتظار میں ہے۔ اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ دل کانپ جاتا ہے جب اس طرح کے انسان واقعات سنتا ہے، کہ لیکن پھر بھی ہماری پولیس جو ہے اور ہمارا جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پر ایکشن نہیں لیتی۔ کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ خدا کے بندو، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی؟ کیوں آپ لوگ کے محلوں میں رہتی ہیں؟ بیٹیاں تو سب کی ایک ہوتی ہیں، بچے تو سب کی ایک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس طرح کے خاموش ہیں۔ دیکھیں، چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی گئی، میں بتا بھی نہیں سکتی، کہ مجھ سے الفاظ نہیں کہنے ہو رہے کہ کس طرح سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اونچی جگہ سے نیچے پھینکا گیا، اور جہاں سے اس کے کارنر سے ملی ہے وہاں پر 3 گھر ہیں، تینوں گھروں سے 2 گھروں میں سے تو پھینکنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اور تیسرے گھر میں سے پھینکنے کا راستہ ہے، کہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ لاش کو پھینکا گیا ہو۔ تو وہاں پر جس بندے کا آنا جانا زیادہ ہے، جو اس کے قریبی ہے، وہاں پہ اس کے ریلیٹیو ہے، وہ ابو بکر نام کا لڑکا ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، جو کہ انویسٹیگیشن جب ہوئی تھی، سرچنگ ہوئی، جو یہ ابو بکر ہے یہ آئس کا نشہ کرتا تھا، اور اس کی فیملی ساری جہلم شادی پر گئی ہوئی تھی، لیکن یہ لڑکا نہیں گیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے 3 دوست بھی ہیں، 2 دوست بھی ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا گیا، لیکن ابھی تک صرف شک کی بنیاد پر ہی گرفتار کیا گیا، کہ جب اس کا ڈی این اے ہوگا، ڈی این اے میں پتہ چلے گا کہ آیا کون ملزم ہے۔ اور میں نہیں چاہتی کہ اس کیس کو اتنا زیادہ سالوں میں لٹکایا جائے، جسٹ 1 سے 2 منتھ کے اندر ہی سارا کچھ کر کے، اور جو بھی اس کا ملزم ہے، جو بھی اس قتل میں شامل ہے، اسے سریعام چوک میں کھڑا کر کے اسے سزا دی جائے، پھانسی نہیں، اسے بھی اذیت ناک، دردناک دینی چاہیے۔
اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا جسٹ ایک لاش کے بدلے لاش مل جانی چاہیے، مطلب کہ ہم لوگ کورٹ کچہریوں میں لے جائیں گے کیس، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ زارا ہماری بیٹی تھی، ہم سب کی بیٹیاں تو سب کی ایک ہوتی ہے نا، ہم سب کا جیسی تھی۔ ہر بیٹی رکھنے والا جو انسان ہے وہ اس درد کو سمجھ سکے گا۔ سو آپ سب آواز اٹھائیں زارا کے لیے کہ ہمیں اس کی اتنے بڑے پروسیس نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو صرف 1 مہینے کے اندر اندر اس کی سزا ملے، وہ بھی صرف پھانسی کے پھندے پر نہیں، سریعام چوک پر اس کو لٹکا کر باقاعدہ ایک اذیت ناک سزا دینی چاہیے، تاکہ زینب کی طرح پھر زارا کی طرح کوئی اور بچی اس درندگی کا نشانہ نہ بنے۔ میں آپ سب کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، سارے ان اداروں کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، جو گورنمنٹ ہے ان کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا را دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں کہ میں بہت مشکل سے میں نے اپنے آنسو کنٹرول کیے، کیونکہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا کہ آج کل ہماری سوسائٹی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ان والدین سے پوچھے جن کے گھر میں 13 سال کے بعد خوشی آئی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، یہ سب سے لاڈلی بیٹی تھی، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ گورنمنٹ نے تو اس کیس کو رفع دفع کر دینا ہے، لیکن ہم نے کل روزے قیامت رب کو جواب دینا ہے۔ ہم سب نے زارا کے لیے سٹینڈ لینا ہے، سب نے آواز اٹھانی ہے جب تک اس کے قاتل کو سریعام سزا نہیں ہو جاتی، ورنہ یوں ہی پنجاب کالج میں جو ہوا تھا بچی کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی جھوٹا کیس بنا کے اسے بھی رفع دفع کر دیا جائے گا۔ تو کل روزہ قیامت ہم سب نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ظلم ہوا، ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کل روزے قیامت ہم اپنے اللہ پاک سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف آواز اٹھائی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ خدا را آپ لوگ آواز اٹھائیں، یہ کورٹ کچہری پولیس وغیرہ کچھ نہیں کرتی، ہمیں چاہیے تو اسلامک لا چاہیے، اسلامک جو قانون ہے وہ چاہیے، نہیں چاہیے ہمیں یہ سب کچھ۔ کیوں سعودیہ میں اسلامک لا ہے، کیوں وہ ملک نہیں چاہ رہا؟ ہمارے یہاں کیوں یہ جو اس طرح کے ظلم ہے، اس طرح کی جو وارداتیں ہیں، ہم رپورٹ کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح پیش آتے رہتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی ویکنس ہی ہماری گورنمنٹ اور ہمارے جو سسٹم ہے اس پر ہے۔ تو اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے، جسٹ اسلامک لا، اسلامک جو قوانین ہیں انہیں نافذ کرنا چاہیے، تبھی یہ جو جرم ہے وہ قابو میں آئیں گے، ختم ہوں گے، ورنہ یوں ہی چلتے رہیں گے، انہیں یوں اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ سب کا کیا کہنا ہے اپنی فیڈ بیک کا لازمی اظہار کریں کمنٹ سے۔ خدا حافظ۔